صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نوجوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، احکام الہی کو بجا لاتا ہے، کل میدان حشر میں جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، تو وہاں 7 قسم کے جو لوگ ہوں گے جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں یہ نوجوان بھی ہوگا۔ تو نوجوانی کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کا خون جوش مارتا ہے، مزاج گرم ہوتا ہے، جلد بازی ہوتی ہے، تو غلطیوں کے امکانات بھی اتنا زیادہ ہوتے ہیں۔ جوانی میں انسان کو چاہیے کہ جوانی میں ہی کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے بس۔ اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے گا، چاہے وہ جتنا بڑا عقل مند، دانا، سمجھدار ہو، اپنے آپ کو کوئی فن خاص سمجھتا ہو، بہرحال وہ ضلالت کی زندگی سے گزرے گا۔ کسی نہ کسی درجے میں وہ اپنے فیصلوں کی وجہ سے، اپنی جلد بازی کی وجہ سے ذلیل ہوگا۔ اگر اس کا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ مضبوط ہوگا، اس کے ساتھ مشورہ ہوگا، اپنے معاملات کی صحیح معنی میں اطلاع کرے گا تو اصلاح ہوگی۔ اللہ والے کے ساتھ تعلق ہے لیکن اطلاع درست نہیں کر رہا اپنی، جو اصلاح نہیں ہو سکتی، پھر اس کو کہتے ہیں صحبت آفتہ۔ یہ کوئی آفت ہے، مصیبت ہے۔ ایک ہوتا ہے صحبت یافتہ کہ اس نے نفع حاصل کیا، اللہ والے کے ساتھ رہ کر کچھ نہ کچھ ان سے سیکھا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے، اپنی عقل کو بہتر سمجھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ تو ایسے اچھے فیصلے کرنے والے معاشرے میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسان پھر رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم بڑے سمجھدار ہیں، دانا ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں ان کا جھگڑا ہے، جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی لڑائی ہے، اور بے ادبی کرنے کی وجہ سے، اہل اللہ کے ساتھ بے رخی کرنے کی وجہ سے پھر یہ عذاب بھی مسلط ہے کہ رب کریم اس کے گھر میں اس کے لیے عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ نہ فرمان خاتون متھے لگ جاتی ہے، پھر یہ باہر آ کے علماء کو بھونکتا ہے، جب گھر جاتا ہے تو بیوی جوتے مار مار کے اس کا بوتھا جو ہے نا وہ ٹیٹ رکھتی ہے۔ کتے سے بھی بدتر زندگی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی۔ تو یہ جوانی ایک آگ ہے، شعلہ ہے، بس اس میں جنون، جلد بازی اور پاگل پن ہوتا ہے، بس انسان کو سمجھ نہیں ہوتی۔ اور جو احوال ہوتے ہیں، ان احوال کے پس پردہ کیا کیا چیزیں کار فرمائے، یہ نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ جنہوں نے زندگی گزاری ہے، اہل اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے جوتے سیدھے کرتے آ رہے ہیں، تو وہ اپنے بڑوں سے جو سیکھ کر آ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو سبز باغ ہمیں دکھائے جاتے ہیں، خوبصورت باتیں بنا کر ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، ان کے پیچھے کتنا بڑا زہر ہے، اس کے پیچھے کتنا بڑی گندگی اور غلاظت پڑی ہے۔ تو اس لیے ابھی سے ذہن بنائیں کہ اپنے ہاتھ کسی بزرگ کے ہاتھ میں دے دیں جو اصلاح کے فن کا ماہر ہو۔ جو اصلاح کے فن کا ماہر نہ ہو اس کے ہاتھ میں بھی ہاتھ نہ دو۔ گاڑی جو چلانا نہیں جانتا ہوگا وہ صاف ذرا ایکسیڈنٹ کرے گا، آنے جانے والی کسی گاڑی میں مارے گا، یا پھر وہ کسی عمارت میں گاڑی مارے گا،
وہ ایکسیڈنٹ کرا کے چھوڑے گا، آپ کا جو ہے نا کچھ نہ کچھ تڑوا کے دم چھوڑے گا، کوئی نہ کوئی چیز تڑوائے گا، پھر آپ کی جان چھوڑے گا۔ تو اناڑی کے متھے آپ 20-25 لاکھ کی گاڑی سے لے کر 20-25 کروڑ تک کی گاڑیاں آپ اناڑی کے ہاتھ میں نہیں دیتے، قابل ڈرائیور کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ تو آپ کی اور جو میری زندگی ہے یہ اربوں خربوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اس کا ڈرائیور نہ تو شیطان کو بنائے، نہ اپنے نفس کو بنائے، نہ کسی اناڑی کو بنائے، بلکہ کسی کامل متقی پرہیزگار صاحب فن ہو، اصلاح کے فن سے واقف ہو، اس کے حوالے اپنی زندگی کی گاڑی کریں تاکہ وہ آپ کو منزل مقصود پر پہنچا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔